اردو میں میری اردو پٹواری بھی بہت I'll translate in English. ٹھیک ہے. ایک سوال آیا تھا, ایک میری بہن پوچھ رہی ہے سوال کہ جو مزار پر جاتے ہیں وہ کیا آپ نے پوچھا؟ مزار پر جانا نیک بزرگ کا دعا کرنا. اچھا, یعنی یعنی قبر پر جانا اور ولی کی قبر یا پیر کی قبر پر جا کر پوچھنا اور مانگنا اور دعا کرنا ان کے لیے نہیں, مانگنے کے لیے. ان کے لیے دعا تو سنت میں ہے, اللہ ان پر رحم کریں, اللہ ان کو بخشش کریں, مغفرت قبول کریں ہماری ان کے لیے, یعنی ان کو فگیو کریں. لیکن قبرستان پر جا کر یا قبر پر جا کر پوچھنا اور شفا مانگنا یا ان کو کہنا ہمارے لیے دعا کریں, آپ ہم پر رحم کریں, یا مجھے میری بیوی ماندی ہے یا میری بیوی بیمار ہے, میری ماں بیمار ہے, ان کو شفا دیں, یہ سبھی شرک ہے. اس کو کہتے ہیں یا توسل کہتے ہیں, وسیلت کہتے ہیں, شفا کہتے ہیں, جو نام یہ استعمال کرتے ہیں. قبرستان یا قبر, پیر کی قبر پر جا کر, مزار پر جا کر, جیسے آپ دیکھتے ہیں سفروں پر یا سڑکوں پر, موٹر وے پر, ہائی وے پر کھڑے ہوئے جھنڈے لگا کر لوگ پیسے دیتے ہیں, تو یہ پیسے مانگتے ہیں 200 روپیہ یا 300 روپیہ, 1000 روپیہ آپ دیں اور ان سے مانگے تو یہ آپ کو دے دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جو دعا ہے صرف اللہ سے مانگتے ہیں ہم. ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی دفعہ ہم دن میں کہتے ہیں نماز میں, فجر کی نماز میں 2 رکعت, اس سے پہلے 2 رکعت سنت, پھر ظہر سنت, تو فرض میں بھی, عصر میں بھی, فرض میں بھی کتنی دفعہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف آپ کی عبادت, یا اللہ یا رب, تو صرف آپ سے ہم مانگتے ہیں. جو ہماری کمی ہے, جو ہماری ضرورت ہے, صرف آپ سے لیے, آپ دیتے ہیں. آپ کو ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیں جو ہماری جو محتاجی ہے, جو ہمارا کوئی ضرورت ہے. تو یہ جو مزار میں جو جاتے ہیں یہ بالکل شرک ہے, کیونکہ یہ جو میت ہے اس سے مانگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا قبر جو ہے یہ آپ کو کھولے, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جی, جیسے یہود اور نصارہ نے نبی اور جو صالحین کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے قبر جو ہیں مساجد بنا دی ہیں, سجدہ گاہیں بنا دی ہیں. میرا قبر ایسے نہیں کرنا, عید کی جگہ نہیں بنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ پیر کہاں سے آ گئے؟ نبی کی قبر سے آپ نہیں کر سکتے تو پیر کی قبر سے کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں شرک, جو اللہ معاف نہیں کرتے سبحانہ و تعالی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک یہ اللہ نہیں معاف کرتے, اور سب گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ جیسے اللہ چاہتے ہیں, لیکن شرک نہیں معاف کریں گے. بتوں کی عبادت نہیں معاف کرتے, جنوں کی عبادت نہیں معاف کرتے, میت کی عبادت کی نہیں معاف کرتے اللہ سبحانہ و تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا میری عبادت کریں, انہوں نے کہا تھا کہ الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. عبادت کس کی کرتے ہیں ہم مسلمان؟ اللہ کی. شہادت کا کیا معنی ہے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یعنی لا معبود بحق الا اللہ, صرف اللہ کی عبادت بالحق, اور کس کی عبادت نہیں, جائز بھی نہیں ہے. یہی تو مشرک ہے نا جو اللہ کو چھوڑ کر قبروں کی عبادت کرتے ہیں, فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. عیسائی یہی تو کرتے ہیں نا, اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں آپ مشرک ہیں, کافر ہیں, کیونکہ وہ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو پیر کی عبادت کرتے ہیں
آپ کے سامنے نبی ہے اور پیر ہے، ان دونوں میں کون بہتر ہے، پیر یا نبی؟ عیسائی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ نبی کی. یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ پیر کی. تو ان دونوں میں کون بہتر ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ جو عیسائی ہیں، جو کرسچین ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ نبی اللہ ہیں، تو یہ خدا ہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں الہ بنا دیا ان کو. یہ جو کہتے ہیں پیر کی عبادت، کہتے ہیں یہ اس کے لیے یہ وسیلت ہے ہماری اللہ کے طرف، اللہ کو پہنچنے کے لیے وسیلت ہے، یا شفا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یہ جو بت ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں صرف اس کے لیے کہ یہ ہم کو اللہ کو نزدیک پہنچا دیں، اس لیے ان بتوں کی عبادت کرتے. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں ہمارے خالق ہیں، ہمارے رازق ہیں. کہتے تھے یہ ہمارے یہ وسیلہ ہے، شفا ہے. شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہیں یہ شفعاء ہیں، یعنی سفارشی کرتے ہیں ہمارے لیے. اس لیے یہ جو مزار میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، یہ سب ان کی بزنس ہے. دو ان کے ایمبیشن ہیں، ان کے جو گولز ہیں. ایک ہے ہماری فالوئنگ زیادہ ہو جائے، ہمارے جو فالوور ہیں انکریز ہو جائے. جیسے یہ جو قبر پرستی کرتے ہیں، جو قبر میں یہ جو جھنڈے ڈالتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں آؤ آؤ ہمارے پاس آؤ، کیا آپ کی بیماری ہے، کیا آپ کو چاہیے، ہمارا پیر آپ کو دے گا. اللہ نہیں دے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں جو آپ کو چاہیے، جیسے آپ قرآن میں، جیسے آپ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کریں. جو پہلا امر ہے قرآن میں، امر کہتے ہیں پہلا حکم قرآن کا کیا ہے؟ پڑھتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس نے پڑھ لیا. پہلا حکم قرآن کا کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. You want to do that translation? You want me to destroy it? یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب کی عبادت کرو. اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا اور جو آپ سے پہلے آئے تھے ان کو بھی پیدا کیا کہ آپ کو تقویٰ ملے. قرآن میں پہلا حکم قرآن کا یہ ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبر میں جاتے ہیں، یہ پیر وہ پیر یہ پیر، پیسے دیتے ہیں، تعویذ لگاتے ہیں. تو ان کا توکل، ان کا جو اعتماد ہے، جو ٹرسٹ ہے، تعویذ پر رہتا ہے، اللہ پر نہیں ہوتا. جب تعویذ گم ہو جاتا ہے یا کھو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تعویذ میرا کہاں ہے، تعویذ میرا کیا ہے، کیا ہوگا آج؟ یہی کہتے ہیں نا. ان کی ریلائنس، ان کی جو یہ توکل ہے تعویذ پر ہو جاتی ہے، گلے میں یا باؤں میں، جہاں پہ یہ ڈالتے ہیں. اللہ مستعان. بارک اللہ فیک. Shaykh sir, I'd like to clarify, in some Pakistan, they say we go to these darbars, we don't ask them. We just go and we make dua for them. You understand? We're not making dua from them, but we're just making dua for them because Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, visit the graves, and they use this as an excuse to go into these places. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزار میں جاتے ہیں یا قبر میں جاتے ہیں، ولی اللہ کی یا پیر کی قبر میں جاتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، ان سے پوچھیں، ان سے مانگتے نہیں ہیں. پہلی جو بات ہے یہ جھوٹ مار رہے ہیں، کہ انہیں میں خود ہی دیکھا ہے. آپ یوٹیوب پر جائیں دیکھیں کیسے مانگتے ہیں. لیکن ہم کو کہتے ہیں دعا مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے نہیں ہم مانگتے. لیکن یہ غلط ہے، وہ مانگتے ہیں، پہلی یہ بات ہے. لیکن ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم قبرستان جا کر
تو ہم کو یاد آتی ہے موت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جائیں قبرستان, کیونکہ آپ یاد آئے گی آپ کی کہ آپ بھی ایک دن مریں گے. تو پھر ہم اچھے کام کریں گے, اللہ کی ذکر کریں گے, خوف آئے گا کہ ہم بھی مریں گے تو اچھے کام کریں گے, اعمال صالح کریں گے. تو اس لیے جو قبرستان میں جاتے ہیں ہماری سنت ہے جانے کی, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جائیں قبرستان تو سلام بھی دیں جو میت ہے. السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, دعا آتی ہے, ان کو سلام دے, دعا مانگے ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کریں. ہم کر سکتے ہیں, عورتیں بھی کر سکتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو عورتیں ہیں وہ don't go very often, وہ زیادہ نہیں جانا, کثرت سے نہیں جانا. جو مرد ہیں وہ جا سکتے ہیں, لیکن عورتیں کثرت سے نہیں جانا قبرستان. کوئی علماء کہتے ہیں کہ عورت سے بالکل جائز بھی نہیں ہے, لیکن یہ جو ان کا جو رائے ہے یہ ضعیف ہے. لیکن جو صحیح ہے عورتیں جا سکتی ہیں, کیونکہ جیسے ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم مریں گے, ان کو بھی یاد کرنا پڑتا ہے, تو اس لیے وہ جا سکتے ہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ جائز ہے, یہ قبرستان جا سکتے ہیں, لیکن مزار پر نہیں. ٹریول سفر کر کے نہیں جا سکتے کہ ہم اس پیر کا جو قبر ہے کراچی میں یا کیسے مزار میں یہ سفر کر کے جاتے ہیں, کوچ فل کر کے جاتے ہیں, پیسے دے کر کوچ کر کے جاتے ہیں کہ ہم بس مزار جا کر ان کے لیے دعا کریں گے. یہ بھی بدعت ہے, یہ نہیں جائز. بل والد اور والدہ کو قبر چھوڑ کر مزار میں جاتے ہیں. حق زیادہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے کہ آپ جائیں ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو معاف کریں, مغفرت اور رحم اوپر کریں. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بارک اللہ فیک. جی as you said, shirk and in the Quran, Allah Rabbil Alameen, in different places. Yeah. Allah said, "Inna shirka la-zulmun azim." جی. So, is there a different kind for shirk? Suppose I give just one example, and then we will understand the question. When the Salat and Muslim says, "Hayya Salah, Hayya Falah," and I hear the voice, and I was in the shop, I just delay the Salah time, and after that I lost my prayer. I prefer the shop. Is it the kind of shirk or something just a small little things for that? I can answer this in English. Yeah. You can translate. So our respected brother asked the question that you can hear the adhan, and let's say that you are sitting in your shop, but you delay the prayer and you don't go to pray in the masjid, and you delay it, but you pray it in the masjid in the end. You can, or you leave it all together. No, but by the time he reaches, he's lost his salah. You prefer the shop. Yeah. Oh, okay. So you delay. So you delay the prayer. And he's lost his salah. Okay. So you delay the prayer. So by the time you saying close you pray the in the shop. shop. No. They got to the masjid late. Oh, you prefer the shop, right? So they give preference to the business because they want the shop to. Yeah. Yeah. So he delays leaving the shop because of some sort of lalchi, jaise kehte hain, or greed for the business. So he delays his prayer, and then he closes the shop, and then he gets to the masjid, but he gets there very late. Maybe even misses it, or he catches the end. Does this come under the heading of shirk? The answer is no. This does not come under the heading of shirk, because shirk is to associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. To associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala is shirk. Here he has not committed shirk, but he has committed a sin.
And many of Ahlul Ilm, they say that if he deliberately misses the Salatul Jama'ah in the masjid after hearing the nida, meaning hearing the adhan, and he deliberately delays it so that he misses it altogether and he gets to the masjid, he gets there late deliberately, then he has fallen into a kabira min al-kabair, major sin. But he is not a kafir and he is not a mushrik, he is a major sinner. Why? Because he has established the prayer, but he has naqs, he has deficiency in establishing the prayer. So here there is an encouragement that when the imam calls to the prayer, and he calls the adhan, as long as the masjid is a masjid that is upon tawheed, as long as the masjid is a masjid that is upon tawheed, worshipping Allah alone, not worshipping Abdul Qadir Jilani, Shaykh Abdul Qadir, or Shaykh Fulan, or Shaykh Fulan, جیسے کہتے ہیں یا عبد القادر یا رسول اللہ, حرف الندا, ان کو بلاتے ہیں, مدد مانگتے ہیں. ان کے پیچھے نماز جو ہے, نماز جو صحیح ہے, نماز اہل توحید کے پیچھے ہوتی ہے, یعنی people of توحید. As for praying behind those who worship other than Allah subhanahu wa ta'ala, then there is no prayer that is accepted behind them. Secondly, the one who is the musafir, دوسری جو بات ہے جو مسافر کی ہے, if the musafir hears the adhan, then it is not wajib for him to go to the masjid, because Allah subhanahu wa ta'ala has given rukhsa to the one who is mareed, for the one who is sick, جو بیمار ہے, اس پر صلاۃ الجماع فرض نہیں ہے. گھر میں فرض ہے لیکن مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. جب بارش ہوتی ہے وہ بھی آدمی گھر میں پڑھ سکتا ہے, کیونکہ بارش اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, ہارڈ ہو جاتا ہے. تیسرا جو ہے, جو مسافر ہے, وہ بھی مسجد جانا, جماعت صلاۃ الجماع مسجد میں اس پر فرض نہیں ہے. لائک وائز عورت پر فرض نہیں ہے, بل عورت کی نماز گھر میں بہتر ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. بارک اللہ فیک. بس بارک اللہ فیک, جزاکم اللہ خیر. معاف کرنا میری اردو تھوڑی بڑی اچھی ہے. جزاکم اللہ. As for میری اردو, then forget mine. جی بھائی. جزاکم اللہ خیرن. سب بھائیوں کا آپ نے اہتمام کیا, سننے کا, صبر سے, تحمل سے, اور آپ کی مہمان نوازی کا. میں آپ کو یہ اطلاع بھی دیتا ہوں اور دعوت بھی دیتا ہوں. انشاءاللہ اسلام آباد میں ہمارا مرکز ہے امام الدارمی G11 مرکز میں. آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اس ویکینڈ پہ جو ہے وہ ہماری کانفرنس ہے, جس میں یہ تینوں جو مشائخ ہیں وہ شرکت کریں گے انشاءاللہ. جمعہ, ہفتہ اور اتوار. اور ہمارے جو بھائی ہیں نعمان احمد, ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس کا جو فلائر ہے آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں. اور جمعرات والے دن انشاءاللہ ہمارے مرکز میں شیخ ابو حکیم کا درس ہوگا اور سوال جواب کی نشست بھی ہوگی. تو آپ سب کو دعوت ہے, آپ سب آئیں, اپنے فیملیز کو لے کے آئیں, اپنے دوست احباب کو لے کے آئیں. جی ٹارگیٹ دے دیں آپ. ٹارگیٹ کتنے لوگ آپ جتنے لے کر آتے ہیں انشاءاللہ. آبادی کیا لگام کی ٹھیک ہے. آپ سیٹرڈے, آج چھٹی کب ہوتی ہے آپ کی؟ سیٹرڈے آپ آ جائیں, کیونکہ سیٹرڈے ہول ہے نا. فرائیڈے سیٹرڈے ہول ہے. جمعہ مطلب شام, یہ شام میں ہے جمعرات والا, اور جمعے والا بھی مغرب کے بعد ہے, یعنی 7 بجے, اور ہفتے اور اتوار والا جو ہے وہ 5 بجے. کوسٹر 2-3 لے آئیں. عورتوں کا بھی انتظام ہوگا,
ان کا پردے سے انتظام ہوگا علیحدہ سارا. الحمدللہ.